بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہفتم اسلامیات کے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن حصہ حدیث کی اقسام کے بارے میں ہے۔ اس کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ مفہوم حدیث کے لغوی معنی بات اور گفتگو کے ہیں۔ حدیث کی جمع احادیث ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں حدیث اس قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو۔ قول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات ہیں۔ فعل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والا عمل ہے، اور تقریر سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع نہیں فرمایا بلکہ خاموشی اختیار فرمائی اور اسے برقرار رکھا۔ مفہوم حدیث میں 3 طرح کی احادیث شامل ہیں۔ ایک حدیث قولی، دوسری حدیث فعلی اور تیسری حدیث تقریری۔ جو قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اسے حدیث قولی کہتے ہیں۔ جو فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو اسے حدیث فعلی کہتے ہیں، اور جو تقریر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حدیث کو خبر اور سنت بھی کہتے ہیں۔ روایت حدیث کو ایک شخص سے معلوم کر کے دوسروں تک پہنچانا روایت حدیث کہلاتا ہے۔ جو شخص حدیث کی روایت کرتا ہے اسے راوی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیگر صحابہ کرام اور تابعین کو روایت کیا، اور تابعین نے دیگر تابعین اور تبع تابعین کو روایت کیا۔ بلاخر ایک دور ایسا بھی آیا کہ تمام احادیث کو ان کے راویوں کے اسماء نام کے ساتھ کتابوں میں جمع کر دیا گیا۔ کثیر الروایت اصحاب وہ اصحاب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سے زائد احادیث روایت کی ہیں انہیں کثیر الروایات کہتے ہیں۔ کثیر الروایات اصحاب 7 ہیں جن کے نام اور ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5374۔ نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما 2630۔ نمبر 3 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 2282۔ نمبر 4 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ 2210۔ نمبر 5 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما 1660۔ نمبر 6 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ 1540۔ نمبر 7 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ 1170۔ کتب صحاح 6۔ احادیث مبارک پر بے شمار کتب لکھی گئی ہیں جن میں 6 کتابوں کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کتابوں کو صحاح 6 کہتے ہیں۔ صحاح 6 کا مطلب ہے صحیح احادیث پر مشتمل 6 کتابیں۔ صحاح 6 کے نام، ان کے مصنفین کے نام اور ان کتب میں احادیث کی تعداد پر مشتمل چارٹ یہ ہے۔ نمبر 1 صحیح بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری 810 عیسوی 256 ہجری 870 عیسوی 7563۔ نمبر 2 صحیح مسلم بن الحجاج نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ 204 ہجری 820 عیسوی 261 ہجری 875 عیسوی 7428۔ نمبر 3 جامع ترمذی محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 209 ہجری 824 عیسوی 279 ہجری 892 عیسوی 3956۔ نمبر 4 سنن نسائی احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ 215 ہجری 830 عیسوی 303 ہجری 915 عیسوی اور 5774۔ نمبر 5 سنن ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ 202 ہجری 817 عیسوی 275 ہجری 899 عیسوی 5274۔ نمبر 6 سنن ابن ماجہ محمد بن یزید بن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ 209 ہجری 824 عیسوی 273 ہجری 887 عیسوی 4341۔ حدیث کی اقسام کتب حدیث میں مذکور بعض احادیث ایسی ہیں جن کے راویوں کی تعداد ہر دور میں بہت زیادہ رہی، اور بعض ایسی ہیں جن کے راویوں کی تعداد بعض ادوار میں چند افراد پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ محدثین نے راویوں کی تعداد کے لحاظ سے احادیث کی 2 اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی خبر متواتر اور دوسری خبر احاد۔ خبر متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جسے تواتر اور تسلسل کے ساتھ لوگوں کی اتنی بڑی جماعت نے روایت کیا ہو جن کا غلطی پر جمع ہونا محال اور ناممکن ہو۔ خبر متواتر کی مثال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، متفق علیہ۔
ترجمہ: جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا تو اس نے اپنے رہنے کا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنا لیا۔ اس حدیث کو 60 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے۔ خبر احاد اس حدیث کو کہتے ہیں جسے تواتر اور تسلسل کے ساتھ لوگوں کی بہت بڑی جماعت نے روایت نہ کیا ہو۔ خبر احاد کے مندرجہ ذیل 3 قسمیں ہیں۔ خبر مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی ہر دور میں کم از کم 3 ہوں۔ خبر مشہور کی مثال: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ترجمہ: مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ خبر عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی ہر دور میں کم از کم 2 ہوں۔ خبر عزیز کی مثال: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ خبر عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی ہر دور میں کم از کم 1 ہو۔ حدیث سے غریب کی مثال: انما الاعمال بالنیات۔ ترجمہ: بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پڑھائی کو بہت اچھے طریقے سے کیجیے۔ اللہ حافظ۔